رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء، اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں اور ہم سب مل کر اپنے عزیز بھائی شاہوان صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے بہنوئی کے انتقال کی، اور میں سبھی مومنین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مومن کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اصالِ ثواب فرمائیں. بسم اللہ. محمد وعلى محمد صلوات. عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم، آپ کی خدمت بابرکت میں سورہ مجادلہ کی 11 نمبر کی آیت میں سے کچھ جملے جو ہے وہ میں نے تلاوت کیے ہیں. یہ سورہ مجادلہ کی جو 11 نمبر کی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے جو ایمان لے کر آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کے درجات بلند ہوئے ہیں جن کو علم عطا کیا گیا. تو عزیزان، یہ جو آیت شریفہ ہے، جو آیت کا جز ہے، اس میں پروردگار عالم نے درجات بلند ہونے کے یعنی عزت کے دو معیار بتائے. پہلا معیار تو یہ بتایا کہ وہ باعزت ہے، وہ بافضیلت ہے جو ایمان لے کر آیا ہے، اور دوسرا معیار کیا بتایا کہ جس کو علم عطا کیا گیا. یعنی مطلب یہ نکلا کہ قرآن مجید نے جب عزت کے معیار بتانے شروع کیے تو سورہ مجادلہ میں دو معیار اسی آیت میں بتا دیے کہ انسان باعزت بافضیلت جب ہے. کون سا انسان بافضیلت ہے؟ جو ایمان لے کر آیا ہے اور جس کے پاس جو ہے کیا ہے وہ علم ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ معیار ہیں. قرآن مجید کے اعتبار سے معیار ہیں یہ دونوں چیزیں عزت کے لیے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو معیار بتا رہا ہے کسی کی بھی عزت کا، وہ ایمان اور علم ہے۔ دو چیزیں ہو گئی نا، ایمان اور علم معیار بتا رہا ہے۔ تو مطلب اس سے کیا نکلے گا، نتیجہ اس سے کیا نکلے گا؟ یعنی اگر کوئی انسان عزت کا معیار کثیر مال کو سمجھتا ہے تو اس کا مطلب قرآن نے جو ہے، قرآن سے ہٹ کے وہ جو ہے کیا ہے، وہ معیار بنایا ہے اس نے۔ کثیر دولت، زیادہ پیسے کو اگر معیار سمجھتا ہے عزت کا تو پھر قرآن سے ہٹ کے ہے۔ اگر زیادہ دولت ہی ہونا جو ہے کیا عزت کا معیار ہوتا تو قارون سب سے بڑا عزت دار ہوتا۔ اگر یہی ہے معیار تو پھر قارون سب سے زیادہ عزت دار ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے کیا عزت کا معیار ہے، اقتدار جو ہے عزت کا معیار ہے۔ نہیں، قرآن نے معیار بتایا، ایمان اور علم کو معیار بتایا ہے کہ یہ معیار ہے عزت کے نا، یہ جو ہے کیا درجات کو جو ہے کیا وہ بلند کرنے والے ہیں۔ حکومت اور اقتدار درجات کو بلند نہیں کرے گا۔ اگر حکومت اور اقتدار درجات کو بلند کرتا اور عزت عطا کرتا تو پھر فرعون سے بڑا عزت دار کون ہوتا؟ اگر حکومت ہی کی بیس پہ عزتیں ملتی اور اقتدار کی بیس پر ہی اگر عزتیں ملتی تو پھر آپ یہ بتائیے فرعون سے بڑا کون ہوتا؟ فرعون کی کتنی بڑی حکومت تھی، ہوتا کہاں ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا رہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اگر عزت کا معیار یہی ہے تو پھر اس سے بڑا جو ہے کیا کون تھا؟ اسے جو ہے عزت ملنی چاہیے تھی۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ عزت کا معیار ہے ایمان اور علم۔ دو چیزیں جو ہیں کیا ہے وہ عزت کا معیار قرآن نے بیان کیے کہ انسان کی عزت کا معیار کیا ہوا؟ علم ہوا اور ایمان ہوا۔ نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہائی اسٹیٹس ہے، کچھ نہیں ہے۔ صرف قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ معیار جو ہے وہ علم ہے اور ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور جو ہے کیا ہے بات کو لے کر جاتے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ آپ کی توجہات ہیں مسلسل آج بھی رہے گی، تو کچھ معروضات آپ کی خدمت میں یہیں سے پیش کر دوں گا۔ معیار قرآنی کیا ہے عزت کا؟ علم اور ایمان۔ اچھا، اور بھی اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ انسان کو معیار دے دیا اللہ نے، ایک پیمانہ دے دیا اللہ نے کہ اگر علم ہے تو باعزت ہے، ایمان ہے تو باعزت ہے۔ یہ دو جگہ ہوگی، یہ اسی آیت میں ان دو کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن نے اور جگہ بھی جو ہے کیا اس کا تذکرہ کیا، جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ یعنی جملوں کو بدل کے یہ کہوں کہ عالم اور جاہل جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ یعنی عالم کا مرتبہ الگ ہے، جاننے والے کا مرتبہ الگ ہے، جاہل جو ہے کیا ہے وہ الگ ہے۔ یہ دوسری جگہ جو ہے ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوا تو ایک جگہ تو یہاں اس آیت میں سورہ مجادلہ کی ایک یہ آیت ہے۔ یعنی عزت کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ فضیلت کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ علم کو قرار دیا گیا کہ علم جو ہے فضیلت کا معیار ہے۔ اچھا، ایمان جو ہے کیا ہے وہ فضیلت کا معیار ہے؟ کیا ہے؟ ایمان کو جو ہے کیا ہے وہ فضیلت کا معیار قرار دیا گیا۔ جیسے قرآن مجید نے کہا فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ مومن کا ایک معیار ہے، فاسق جو ہے کیا ہے مومن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن اور فاسق جو ہے کیا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ تو جیسے دوسری جگہ یہ جو ہے کیا آیت پیش کی، تو دو معیار ہیں، دو میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں کہ عزت اور فضیلت کے کیا معیار ہیں۔ ایک تو علم ہو گیا، ایک ایمان، یعنی عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہے، مومن اور فاسق جو ہے کبھی برابر نہیں ہے۔ ایک معیار جو ہے کیا اس جو ہے قرآن نے یہ بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں کوئی مکرم ہے نا وہ مکرم ہے جس کے بعد تقویٰ ہے۔ یہ سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں کوئی مکرم ہے، تم میں بافضیلت ہے کوئی، تو کون ہے بافضیلت؟ جو تقویٰ صاحب تقویٰ بافضیلت ہے، یعنی اس کا معیار بتایا قرآن نے۔ تیسرا معیار جو فضیلت کا تقویٰ بتایا۔ چوتھا معیار جو قرآن نے بتایا فضل المجاہدین علی القائدین،
اللہ نے مجاہدین کو جو ہے قائدین پر فضیلت دی. مطلب کیا؟ جو لڑائی کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، گھر میں بیٹھنے والوں پر کیا دی گئی؟ فضیلت دی گئی. یہ بھی قرآن کا ایک معیار ہے. تو فضیلت کے قرآن میں نے آپ کے سامنے کتنے معیار رکھ دیے؟ 4 معیار رکھ دیے. یعنی ایمان جو ہے ایک فضیلت کا معیار ہے، علم فضیلت کا معیار ہے، تقویٰ فضیلت کا معیار ہے، اور جو ہے کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ فضیلت کا معیار ہے. تو اگر کسی انسان کو فضیلت حاصل کرنی ہے قرآن کے معیار کے اعتبار سے تو اسے با ایمان ہونا چاہیے، با علم ہونا چاہیے، با تقویٰ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی ہمت اور طاقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جہاد کو کس معنی میں لے لیا؟ اس کا ایک وسیع جو ہے کیا وہ پیمانہ ہے. یہ ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی جہاد کے اندر آئے گا، جہاد بالنفس، اس سے ہٹ کے نہیں آئے گا. لیکن آپ جو ہے یہ بس جو جملے میں نے آپ کی خدمت کہے کہ فضیلت اور عزت کا معیار قرآن کی نظر سے دیکھیے کہ 4 معیار قرآن مجید نے بتائے، 2 ایک ہی آیت میں بتا دیے. پھر میں نے اور آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اگر آپ کو میں نے اتنا تیار کر لیا تو نتیجہ بھی دے کر پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. دیکھیے عزت کا معیار جو ہے کیا ہے؟ ایمان ہے، علم ہے، اور تقویٰ ہے، اور جو جہاد فی سبیل اللہ. یہ قرآن کا معیار ہے. اگر اب جملہ سنیے گا، اگر کسی انسان کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک فضیلت ہے، ایک جو ہے کیا ہے وہ جو ہے افضلیت اگر کسی کو مل گئی تو وہ کیا ہوگا؟ باعزت ہوگا. عالم ہے اسے عزت ملے گی، اگر متقی ہے تو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اگر مومن ہے اس کا احترام فاسق اور کافر کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور مسلمان کا احترام جو ہے کیا کافر کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کی جان جو ہے زیادہ محترم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے تو کیا ہے وہ محترم ہے. ٹھیک ہے نا، محترم ہے. اب جملے بدل رہا ہوں. اگر ان 4 میں سے کسی ایک کو یہ فضیلت مل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ با فضیلت ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ذات ہمیں ایسی مل جائے جس میں 4 فضیلتیں ایک ساتھ مل جائے، ذرا سی توجہ کر لیں آپ، ذرا چھو جائیں گے اسی جملے سے. اگر کوئی ایک ذات ہمیں ایسی مل جائے کہ جس میں یہ 4 معیار جو ہے قرآن کے جو ہے کیا وہ موجود ہو، تو پھر اس کی عزت کتنی ہوگی، وہ کتنا معزز ہوگا. اب کائنات میں اگر رسول کے بعد کوئی باعزت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور کسی کی ذات یہ ہے. اب کیسے؟ اب میں نے کہا کہ ایک ہی ذات میں یہ مل جائے کہ علم بھی ہو ایک ہی ذات میں، ایمان بھی ہو ایک ہی ذات میں، اور تقویٰ بھی ہو ایک ہی ذات میں، جہاد بھی ہو ایک ہی ذات میں. تو ایک ذات تو ہمیں علی کی نظر آئی کہ جس کے علم کا یہ ہے، کیا ہے جس کا علم یہ ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے. علی کا علم تو یہی ہے نا. رسول نے کیا کہا؟ مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو مدینۃ العلم کے دروازے کا نام جو ہے کیا ہے وہ علی ہے. اور ایمان کی یہ منزل ہے کہ وہ کل ایمان نہیں ہے بلکہ اس کی محبت ہی ایمان ہے. یہ ایک بڑا جملہ، یہ حدیث ہے، یہ ساری حدیث ہے کیا کہ ایمان وہ تو کل ایمان ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس کی محبت آ جائے نا وہ صاحب ایمان ہو جائے. تو وہ تو ذات ہی ایسی ذات ہے. تقوی کا کیا کہنا ہے اس ذات کا؟ اس ذات کا تقوی یہ کہ رسول نے کہا کہ تم امام المتقین ہو. اور جہاد تو ایسا ہے نا کہ جسے بلا کے خیبر میں علم دیا گیا ہو. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کا. یہ سنو یا اب قرآن نے جو ہے معیار بتا دیا ہمیں. قرآن نے کیا معیار بتایا کہ عزت کا معیار کیا ہے؟ علم ہے اور ایمان. ٹھیک ہے نا. اچھا علم ایمان ہے، علم ہے، یہ عزت کا معیار ہے. لیکن یہاں سے میں جملے بڑھا رہا ہوں. دیکھیں ایمان جو ہے کسی میں بھی، ایمان اس کے بھی درجے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایمان بغیر درجوں کے، ایمان کے بھی درجے ہیں اور علم میں بھی فرق ہے. کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. کوئی کسی علم میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی علم میں جو ہے کیا ہے وہ اسپیشلسٹ ہے. صحیح ہے. الگ علم میں بھی جو ہے کیا اوپر نیچے معاملہ. اچھا ایمان کے بھی درجے ہیں، ہے نہیں ایمان کے درجے؟ سنیے تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں بات. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ الایمان فوق الاسلام بدرجتین.
الایمانو فوق الاسلام بدرجۃ، ایمان جو ہے کیا ہے اسلام سے ایک درجہ بلند ہے. کیا بلند ہے؟ ایک درجہ ایمان اسلام کے جو ہے کیا ہے وہ بلند ہے. التقوی فوق الایمان بدرجۃ، اور تقوی جو ہے وہ ایمان پہ جو ہے کیا ہے وہ ایک درجہ جو ہے کیا ہے وہ بلند ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں الیقین فوق التقوی بدرجۃ، یقین جو ہے کیا ہے وہ تقوی پر ایک درجہ جو ہے کیا ہے وہ بلند ہے. تو کیا کہا مولا نے، کیا کہا؟ ایمان اسلام پہ ایک درجہ بلند ہے، ٹھیک ہے، تقوی ایمان پہ ایک درجہ بلند ہے، اور یقین کس پر بلند ہے؟ تقوی پر ایک درجہ جو ہے کیا ہے وہ بلند ہے. یعنی اسلام پر ایمان بلند، اور جو ایمان پر تقوی بلند، تقوی پر یقین بلند. اگر نتیجہ لینا چاہیں تو میں پھر یہاں بھی نتیجہ دے سکتا ہوں. یعنی اسلام پر ایمان بلند، اگر یہاں پر دیکھا جائے رسول کے بعد کہ کوئی ذات ہے جو سب سے زیادہ بفضیلت ہے، وہی مولا علی کی ذات ہے. اگر اول الاسلام دیکھا جائے تو وہ علی ہے، کل ایمان دیکھا جائے تو وہ علی ہے، امام المتقین دیکھا جائے تو وہ علی ہے. اور اس کے یقین کی یہ منزلت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میری نگاہوں سے پردے ہٹا لیے جائے تو یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی عظمت پر. تو یہ درجے ہیں، یعنی کیا ہے ایمان کا درجہ بلند ہے اسلام سے ہے، اور جو ہے کیا ہے تقوی کا درجہ بلند ہے کس پر؟ ایمان پر. یقین کا درجہ بلند ہے کس کے اوپر؟ تقوی کے اوپر. اب آتی باری اسلام کی. اسلام پر کون بلند ہے؟ ایمان. اسلام کے بھی درجے ہیں. اب اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ اور رسول کی خدمت میں گئے ہم، بھئی اسلام کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ یقین کا تقاضا کیا ہے؟ تو رسول اکرم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ. اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ درجے ہیں نا سب کے، درجہ دیکھیں اسلام کے لیے کیا کہا؟ المسلم سلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں تو آپ آہستہ نہیں سنیے گا، مجھ سے تیز بھی پڑھنا آتا ہے اور جان بھی لگانی آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اللہ. رسول اکرم نے مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ من سلم سلم المسلمون، یعنی مسلمان اس کو کہتے ہیں جس سے سالم ہو. کون؟ دوسرے مسلمان. کائے سے؟ بے یدیہی و لسانہی. یعنی اب جملے کو مختصر کر کے کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، یعنی رسول نے یہ بتا دیا کہ مسلمان نہ تو زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے. بھائی اس کا نتیجہ تو شاید یہی نکلے گا نا، ایک مسلمان نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے. تو رسول کیا فرما رہے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان بھائی جس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے. اب عزیزو سب سے پہلی منزل تو اسلام کی ہے نا. اب یہ حدیث بھی جو ہے کیا ہمیں نظروں میں رکھنی چاہیے کہ رسول نے بتا دی مسلمان کی حقیقت کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان دوسرا محفوظ ہو، جس کی زبان سے بھی جو ہے کیا ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں، آج جڑیے گا ذرا میرے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہ جائے. اگر آپ میرے ساتھ آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ملک کے قوانین کے اعتبار سے، ڈر کے اعتبار سے جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے جو ہے کیا وہ محفوظ ہو جائے. لیکن دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ زبان سے کوئی بچاوا نہیں ہے، کوئی کسی کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. اب اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی زبان سے بچاوا نہیں ہے تو رسول کے اس قول کے اندر تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان ہے ہی نہیں. رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ سے محفوظ ہو،
جو زبان سے محفوظ ہو. لیکن میں تو نہیں دیکھ رہا, ہمارا تو دیکھنے بھی نہیں آ رہا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زبان سے بچا ہوا ہو. سارا دن جو ہے کیا ہے اسی زبان کو چلانے میں ہمارا گزر جاتا ہے. چین ہی نہیں ملتا اس زبان کو, ذائقہ ہی نہیں آتا اس زبان میں. جب تک اپنے مسلمان بھائی کی برائیاں نہ ہو جائے, جب تک مسلمان بھائی کی قیمت نہ ہو جائے, جب تک مسلمان بھائی پر تہمت نہ لگ جائے, جب تک مسلمان بھائی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا, کہیں سے چل رہا ہے کام, کہیں سے جو یہ ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں جب تک یہ زبان نہ کر لے اتنے مسلمان کو چین ہی نہیں آتا. اور رسول کیا کہہ رہے, رسول کہہ رہے مسلمان تو وہ ہے نا جو مسلمان کی جو ہے زبان سے محفوظ ہو. مسلمان تو وہ ہے نا جو مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہو. ٹھیک ہے, رسول کا تو یہ اسلام کا جو تقاضا رسول نے بتایا اس حدیث میں, تقاضا ہی یہ ہے. لیکن زبان ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. زبان جو ہے, زبان کے بارے میں کیا ہوتا ہے, زبان کے بارے میں بتاؤں, زبان کے بارے میں یہ ہے کہ صبح کو نا سارے اعضاء و جوارح جو ہیں کہتے ہیں زبان سے کہ اگر تم کنٹرول میں ہونا آج تو ہم سب کنٹرول میں. یہ زبان سے اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ اگر تم کنٹرول میں ہونا آج تو ہم سب جو ہے کیا ہے وہ کنٹرول میں ہو. یعنی اگر تم بے جان نہ بولی تو ہم سب کیا رہیں گے, کنٹرول میں رہیں گے. لیکن زبان کیا ہے, زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نیچے انسان چھپا ہوا ہے. یہ مولا کائنات کہتے ہیں المرء یخب علی لسانہ, یعنی ایک انسان جو ایک مرد جو ہے کائے کے نیچے چھپا ہوا ہے, اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اب آپ تجربہ کر لیجئے, جب تک انسان خاموش ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے تو ہمارے سامنے اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر. اسلام کا تو تقاضا ہی ہے بھائی, اسلام کا تو تقاضا ہی ہے. مسلمان کون ہے, المسلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ. مسلمان کون ہے, جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب رسول نے کہا ہے جب ایک عام مسلمان کے لیے یہ بات ہے, ٹھیک ہے, جب ایک عام مسلمان پر ہم زبان درازی نہیں کر سکتے, دست درازی نہیں کر سکتے, اگر کسی نے ایک عام مسلمان کے اوپر, توجہ کیجئے گا ذرا, اگر کسی نے ایک عام مسلمان کے اوپر زبان درازی یا دست درازی کی ہے تو کیا ہے, پھر وہ مسلمان نہیں ہے. اور اگر کسی نے زبان درازی ان پہ کی ہے جو مسلمان بنانے آئے تھے, توجہ ہے, جو مسلمان بنانے آئے تھے, اگر انہوں نے کسی پر زبان درازی کر دی تو پھر دنیا انہیں مسلمان مانے. ہم حدیث رسول کی روشنی میں کبھی مسلمان نہیں مان سکتے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے عظمت آل محمد. یہ ہے اسلام. المسلم من سلم, یعنی جس سے جو ہے کیا ہے, جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے کیا وہ مسلمان محفوظ رہ جائے. تو یہ ہے کیا ہے, اسلام. تو اسلام پر کس کا درجہ ہے, ایمان کا درجہ. ٹھیک ہے نا, اسلام. اچھا آگے تھوڑا سا بڑھیں. اب ایمان اس کے بھی درجے ہیں, صرف اسلام کے جو ہے درجے نہیں ہیں, ایمان کے بھی درجے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں. 8ویں درجے میں تو جناب مقداد ہے, 9ویں پہ کون ہے, ابو ذر, اور 10ویں پہ کون ہے, سلمان فارسی. تو یہ تو درجے ہمارے سنے ہوئے نا, یہ درجے ہیں کہ 8ویں درجے پہ مقداد, 9ویں پہ ابو ذر, 10ویں پہ سلمان فارسی. تو یہ کیا ہے صاحب, درجے ہیں. جب رسول نے یہ بیان کیا نا کہ 8ویں پہ مقداد, 9ویں پہ ابو ذر اور 10ویں پہ سلمان فارسی, تو ایک شخص نے پوچھا علی کون سے درجے پہ, اس نے سوال کیا علی کون سے درجے پر ہیں. تو رسول نے کیا کہا, علی کے درجے مت پوچھو, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. علی کے درجے پوچھ رہے ہو کہ علی کون سے درجے پر ہے, علی کی محبت ہی جو ہے کیا ہے وہ ایمان ہے, اس کے درجے نہیں ہے, بلکہ وہ تو کلے ایمان ہے یہاں پر. اب یہ ایمان, ٹھیک ہے, ایمان کے بھی جو ہے کیا ہے وہ درجے. چلیے تھوڑا سا اور آگے وہ بڑھتے ہیں. ہم ہیں اور اہل بیت ہیں,
ہم میں اور اہل بیت میں بہت فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم میں اور اہل بیت میں بہت فرق ہے۔ کیوں فرق؟ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ ہم جاہل پیدا ہوئے، وہ عالم پیدا ہوئے، ہے نہیں؟ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ ہم کون پیدا ہوئے اور وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اخرجوہم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس طرح کی آیت ہے نا قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمارے لیے تو ہے یہ بات کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم جو ہیں جاہل پیدا ہوئے ہیں، وہ عالم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہم معرفت حاصل کرنے آئے ہیں، وہ معرفت کرانے آئے ہیں۔ یہ دونوں میں ہمیں جو ہے کیا اہل بیت میں اور ہم میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے کیا ایمان، ٹھیک، تھوڑا سا اور جو ہے کیا ہے وہ آگے کو بڑھا جائے۔ یہاں پر سنیے، کائنات میں رسول اکرم کے بعد، ٹھیک ہے، رسول اکرم کے بعد، یہ جملہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، رسول اکرم کے بعد جو با فضیلت اور با عظمت جو ہے وہ مولا کائنات ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں میں ایک مجلس ابھی سن رہا تھا تو اس میں ایک جملہ میں نے ابھی سنا، دیکھیے جملہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، اب پتہ نہیں سنا میں نے، میں سوچ ہی رہا ہوں ابھی تو اس کے بارے میں سوچتا بھی رہوں گا۔ یہ جملہ جو ہے وہ مولانا پڑھ رہے تھے، پاکستان کے ہی ہیں، تو وہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ رسول کے بعد سب سے با فضیلت کون ہے؟ مولانا مشکل کشا ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک مولانا نے یہ جملہ یہ کہا کہ علی میں دو ہی خامیاں ہیں۔ اب جو ہے مجمع تو خاموش ہو جاتا نا، جیسے آپ جو ہے ایک دم خاموش ہو گئے ہیں، میں تو ناقل ہوں، نقل کرنے والا ہوں نا، میں بھی نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ علی میں دو ہی خامیاں ہیں۔ اب مجمع تو شور مچنے لگے گا، علی میں کیا خامیاں، علی میں تو کوئی خامی نہیں ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں گھبراؤ مت، دو ہی خامیاں یہ ہیں کہ علی اللہ سے چھوٹا ہے اور مصطفیٰ سے چھوٹا ہے۔ یہ معرفت کے جملے ہیں، اب اللہ سے جو ہے کیا ہے چھوٹا ہے اور مصطفیٰ سے چھوٹا۔ اب ہم جبھی تو کہتے ہیں رسول کے بعد علی بلند ہے، ہماری دنیا میں رسول بلند ہے، پہلے رسول سے اللہ بلند ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ علی پھر اعلیٰ اور افضل ہے۔ پہلے کون ہے؟ رسول ہے، وہ محترم ہے، ان کا عہدہ جو ہے کیا مولا کے سامنے زیادہ بڑا، اس لیے کہ مولا کائنات نے خود کہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، ٹھیک ہے؟ ایمان کی منزل آئی، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا بڑھیے آگے، تو ایمان کیا ہے؟ بلندی کا ایک سبب ہے، دوسرا سبب کیا ہے بلندی کا؟ علم، علم ہے نا، دوسرا سبب بلندی کا علم۔ اچھا یہ جو علم ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی معرفت، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے علم، ایک ہے معرفت۔ جہاں جہاں زیادہ تر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو وہاں علم کا جملہ استعمال نہیں ہوتا، معرفت کا جملہ۔ جیسے ابھی ہم کہ علمت اللہ، ہم نے اللہ کو جانا، یہ جملہ کم استعمال ہوتا، جملہ استعمال ہوتا عرفت اللہ، ہم نے اللہ کو پہچانا، جانا نہیں ہے بلکہ پہچانا ہے۔ پہچانا بھی کب ہے؟ جب پہچانوانے والوں نے پہچانوایا ہے تو پہچانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اللہ کو پہچانا۔ اب دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے معرفت اور ایک ہے علم، ٹھیک ہے؟ علم کی کیا تعریف ہے؟ علم کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ علم کی کیا تعریف ہے؟ علم کی تعریف مثال کے طور پر اگر ہم منطق میں کہیں تو ایک الگ آئے گی، اور مطلب مختلف تعریفیں ہیں، یعنی چیزوں کا ذہن میں چھپ جانا کیا ہے؟ صورت الاشیاء کا ذہن میں چھپ جانا، یہی کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ علم کا کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم وہ ادراک ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ حواس خمسہ کے۔ گھبرائیے مت، آسان کروں گا میں، زیادہ مشکل بات نہیں کروں گا۔ ایک سلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو علم جو ہے کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کیا ہے؟
حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں، یعنی جن کو حس کہتے ہیں، 5 حصے ہیں ہمارے پاس۔ ایک حصہ کیا ہے ہمارے پاس؟ حواس ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، جس سے کیا دیکھا جاتا؟ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، یہ ہرے رنگ کا ہے، یہ سفید رنگ کا ہے، یہ جو ہے باصرہ، یعنی دیکھنے کی قوت جو ہے یہ۔ ایک قوت کیا ہے؟ قوت لامسہ، چھونے کی قوت، چھو کے پتہ چلتا یہ نرم ہے چیز، یہ سخت ہے چیز ہے۔ ایک قوت شامہ، سونگ کے پتہ چلتا کیسی خوشبو آ رہی، کیسی جو نہیں آ رہی ہے۔ ایک قوت سامعہ، یعنی سننے سے پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے کیا؟ قوت ذائقہ ہے نا، یعنی چکھ کے پتہ چلتا۔ تو علم کی تعریف کیا ہوئی؟ علم کی تعریف ہوئی جو حواس خمسہ کے ذریعے سے جانکاری حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، معرفت اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم حواس خمسہ کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جو ادراک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ لیکن ان حواس خمسہ کے ذریعے سے کبھی معرفت توحید نہیں ہوگی۔ ارے بڑا جملہ ہے، اگر آپ متوجہ ہوتے میری طرف تو ان حواس خمسہ کے ذریعے سے معرفت توحید نہیں ہوگی، یعنی علم تو حاصل ہوگا ان حواس خمسہ کے 5 چیزوں کے ذریعے سے۔ یعنی آنکھیں کیا بتائیں گی؟ کسی چیز کو بتائیں گی، یعنی دیکھنے کا علم حاصل ہوگا، ہاتھوں سے کسی چیز کو چھو کے بتانے کا علم حاصل ہوگا، زبان کسی ذائقہ کو بتائے گی، کان جو ہے کسی آواز کو بتائیں گے، ناک جو ہے کیا ہے کسی چیز کی خوشبو اور بدبو کو بتائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ علم حاصل ہوگا۔ معرفت پروردگار اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ آپ چھو کے حاصل کر سکتے، سون کے حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے نا، سن کے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو علم جب بھی حاصل ہوگا ان 5 چیزوں سے حاصل ہوگا۔ اب ریاض بھائی جملہ بدل لو، یہ 5 چیزیں آپ کے علم کا سبب بنے گی، لیکن معرفت پروردگار بھی 5 ہی چیزوں سے حاصل ہوگی۔ ہائے ہائے، اگر اس جملے پہ آج پہنچ جاتے ہیں آپ، معرفت پروردگار بھی 5 ہی سے حاصل ہوگی، اور وہ 5 کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ یہ ہے وہ 5۔ معرفت پروردگار بھی 5 ہی سے حاصل ہوگی۔ اب حدیث قدسی سنیے، یہ جملے پہ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں، یعنی کس کو؟ ان 5 کو پہلے خلق کر دیا تھا تو معرفت پروردگار انہی سے حاصل ہوئی۔ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ کن تو کندن مخفیہ، توجہ کیجئے ذرا سی، آخری مراحل میں آگے مسائل پڑھوں گا۔ کن تو کندن مخفیہ، حدیث قدسی اللہ کا کلام، اللہ کیا کہہ رہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، جب میں نے یہ پسند کیا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو پیدا کیا۔ معرفت ہوئی نہیں ہوئی؟ کس کے ذریعے سے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو کسے پیدا کیا؟ محمد کو پیدا کیا۔ ادھر مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سیدھی معرفت لوگوں تک اپنی پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کا دروازہ بنایا، اپنی معرفت کا راستہ بنایا۔ یہ مولا کائنات کہتے ہیں، امام رضا کیا کہتے ہیں؟ لولا نحنو ما عرف الرحمن لولا نحنو ما عبد اللہ۔ امام رضا کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی معرفت کا ذریعہ کون ہے؟ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانوایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک انسان کے پاس علم ہے کسی انسان کے پاس، اور وہ جو ہے کیا عالم ہے۔ اور میں نے کہا ہر کسی کا علم جو ہے کیا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ اور یہی انسان اگر کسی کی قیمت اس کی جو ہے معلوم کر لی جائے کہ اس کی قیمت کیا ہے انسان کی، مطلب میں آپ سے سوال کروں کہ مطلب ایک انسان کی قیمت کیا ہے، کب تک جواب دے دیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے بڑا لمبا ہو جائے، لیکن جب مولا سے سوال کیا گیا، بڑا عجیب ہے، مولا سے جب سوال کیا گیا کہ ایک انسان کی قیمت کیا ہے،
کب ہوگا ایک انسان قیمتی؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے جس کی معرفت سب سے زیادہ ہے۔ ارے مولا کا جملہ پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، یعنی وہ انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے جس کی معرفت سب سے زیادہ ہے۔ اب اگلا سوال ہوا کہ سب سے قیمتی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا سب سے پہلی معرفت ہے معرفت توحید۔ سب سے قیمتی معرفت کیا ہے؟ معرفت توحید ہے، یعنی اللہ کی معرفت سب سے افضل ہے، سب سے پہلے جو ہے، اور سب سے قیمتی جو ہے کیا ہے؟ معرفت ہے۔ اور معرفت میں بھی سب سے قیمتی معرفت کس کی معرفت ہے؟ پروردگار عالم کی معرفت ہے۔ علم کا پہلا قدم جو ہے، علم کا پہلا باب جو ہے علم کا، وہ ہے معرفت پروردگار۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں یہ جملہ کہ علم کا پہلا قدم یا پہلا باب جو ہے کیا ہے؟ وہ معرفت پروردگار۔ اول الدین معرفت اللہ، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں نبی البلاغہ میں۔ اول الدین کیا ہے؟ دین کا پہلا جو ہے کیا باب کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اول العبادہ معرفت الپروردگار، یہ امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اول عبادت کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اور رسول نے کیا کہا؟ اول علم کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اول دین کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اول عبادت کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ رسول نے اول علم معرفت پروردگار کو بتایا، علی نے اول دین معرفت پروردگار کو بتایا، اور امام رضا نے معرفت عبادت پروردگار کو کیا بتایا؟ یعنی معرفت پروردگار کو اول عبادت بتایا۔ تین چیزیں آ گئی نا، علم، اول علم، معرفت پروردگار، اول دین، معرفت پروردگار، اول عبادت، معرفت پروردگار۔ تین معصوموں کے جملے میں نے آپ کی خدمت میں کہے، اب اس کا نتیجہ سنیے، یعنی اول علم معرفت پروردگار، اول دین معرفت پروردگار، اول عبادت معرفت پروردگار۔ اب نتیجہ سنیے، اگر کسی کے پاس معرفت پروردگار نہیں ہے تو نہ تو اس نے علم کی دہلیز پہ قدم رکھا، نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا، نہ عبادت کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے معرفت پروردگار۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں جو کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے۔ اور کن کے درجات بلند ہیں؟ جن کو علم عطا کیا گیا۔ تو معیار فضیلت کیا بنا؟ معیار افضلیت کیا بنا؟ علم اور ایمان۔ قرآن کے معیار کے اعتبار سے علم اور ایمان اگر کسی کے پاس ہے تو اسے فضیلت حاصل ہے، اسے جو ہے وقار حاصل ہے، اور کوئی قرآن کا معیار نہیں ہے کسی کو فضیلت جو ہے کیا ہے وہ ملنے میں۔ کوئی سمجھے جائے کہ اس سے فضیلت مل جائے گی، اس سے فضیلت مل جائے گی، نہیں۔ اگر ایمان اور جو ہے کیا ہے عمل ہے، یہ علم ہے، تو اسے کیا ملے گی؟ فضیلت ملے گی۔ اور خسارے سے بھی وہی بچا ہوا ہے جس کے بعد ایمان ہے، عمل صالح ہے، صبر ہے اور اور پورے سورے کا ترجمہ میں نے 1 منٹ میں کر دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگایا۔ خسارے سے بھی تو وہی بچا ہوا ہے نا جس کے بعد ایمان ہے، عمل صالح ہے اور صبر ہے اور حق ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو قرآن کے نظریے سے وہ خسارے میں ہے۔ تو پھر انسان کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، صبر ہو، حق ہو، تو پھر ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ خسارے سے بچا ہوا رہے گا۔ بس ختم ہو گئی آج کی بات۔ انشاءاللہ پھر آگے مجالس جو ہوں گی اسی طرح کسی بھی موضوع کو جو ہے کیا ہے عنوان جو ہے مجلس قرار دیا جائے گا۔ اب مسئلہ انشاءاللہ امام سجاد کے حوالے سے مجلس ہے، تو اس میں امام سجاد کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ جناب سکینہ کے حوالے سے ہوگی تو جناب سکینہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آج 12 محرم ہے، 12 محرم، سوئم سید الشہداء اور شہدائے کربلا، عزیز و روز عاشوراء۔ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنی جان قربان کی۔ حسین نے امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین دی گئی، اور جب 11 محرم کی صبح آئی ہے، اب رات کیسے گزری شام غریبہ کی، کتنی مصیبت کی اور کتنی سخت رات تھی۔ جب 11 محرم آئی ہے
تو لعینوں نے ظالموں نے بیویوں کو اسیر کر لیا، قیدی بنا لیا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ، کمر میں لنگر پہنا دیا۔ ہمارا مظلوم امام بیویوں کے ساتھ اب اس قافلے کو کہاں سے گزارا گیا؟ مقتل سے گزارا گیا۔ اور جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا ہے نا اور بیویوں نے دیکھا ہے تو بیویاں برداشت نہیں کر سکی۔ کسی نے اپنے کو علی اکبر کے لاشے پہ گرایا، کسی نے اپنے قاسم کی لاش پہ گرایا، کسی نے محمد کا ماتم کیا، کسی نے حسین کا ماتم کیا۔ لیکن حسین کا ماتم کیسے ہوا؟ حسین کا ماتم کیسے کیا گیا؟ عزیزو، روایت مقتل یہ دیتی ہے کہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا اور حسین کی لاش کے قریب آگے حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کیا، اور ماتم کرتی رہی اور مرثیہ پڑھتی رہی۔ کیا مرثیہ تھا بیویوں کا؟ ان عصمت کی پلیوں کا مرثیہ یہ تھا کہ اے نانا رسول اللہ، آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے صلوات بھیجی، آپ کے آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کے لال حسین کا لاشا خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، اس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے، اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا، اس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ ارے عزیزو، یہ روایتیں بھی ملتی ہیں مقتل میں کہ جب بیویوں نے مرثیہ پڑھا ہے نا تو جو فوج عادہ تھی اس میں کوہرام مچ گیا تھا، فوج عادہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگی تھی۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، اے شمر کہاں ہو؟ سیدانیوں کے اس ماتم اور اس جو ہے گریہ کو روک دو، اگر یہ ماتم اور گریہ نہ رکا تو کوہرام ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ بس شمر آگے بڑھا۔ عزیزو، شمر نے کیا طریقہ اختیار کیا ماتم کے روکنے کا، گریہ کے روکنے کا؟ شمر آگے بڑھا، ایک رسی لی اور رسی لے کر اس عصمت کی پلیوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا۔ ارے جیسے ہی زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا، جناب زینب کہنے لگی، اے بھیا حسین، ہمیں تیری لاش پہ رونے نہ دیا گیا، ماتم نہ کرنے دیا گیا۔ عزیزو، یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ جو اسیر ہو چکے ہیں، ارے جو قیدی بنا لیا گیا ہے، جن کو اب کربلا سے جانے کی تیاری ہونے لگی، بیویاں سوار ہونے لگی۔ جب بیویاں سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ جب جناب زینب باقی رہ گئی، اب جناب زینب کے بارے میں بھی وہ روایت ملتی ہے، فنظر یمینا و شمالا، ارے زینب نے بھی دائیں اور بائیں جانب دیکھا، اب کوئی زینب کو کربلا سے سوار کرانے والا نہیں تھا۔ اب زینب تنا ہے، کیسے سوار ہو؟ اگر کوئی ہے بھی ساتھ میں تو بیمار بھتیجا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے فرات کر رخ کیا
चटाई में अब्बास का लाशा रखा और उसमें दफन कर दिया। अरे इसकी क्या वजह थी कि अब्बास का लाशा या लाश के टुकड़े चटाई में उठाने पड़े? अरे इसकी वजह मक्तल में ये लिखी कि जब मौला अब्बास की शहादत हो गई तो जालिम ये समझ रहे थे कि अब्बास जिंदा है। अरे वो तलवारें लेकर आए, गाजी के जिस्म पर इतनी तलवारें मारी कि आपका दिल टुकड़ों में बट के सिमट गया। अरे अपने चचा को दफन किया, दफन करके फिर वापस पलटे, एक कब्र और बनाई। अरे उस कब्र में जनाब अली अकबर को दफन किया, एक कब्र और बनाई, उसमें अपने बाप को दफन किया और दफन करने के बाद उस कब्र को बंद कर दिया और बंद करके उस पे एक लफ्ज लिख दिया, हादा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलहु वतशाला। अरे ये काम हुसैन इब्न अली की है जिसको प्यासा मारा गया, अरे जिसको प्यासा से भाग दिया गया। सैयद सज्जाद अपने बाप को दफन कर रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।